الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی فطری تحریک وہ کون سی ہے، کون سی تحریک ہونی چاہیے۔ یا بہت سارے بھائی ایسا سوال کرتے ہیں کہ کس تحریک کے اندر انسان ٹھیک رہتا ہے، یا انسان کی جو فطری تحریک ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہے میں اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر 2 سال تک بچے کی جو فطری تحریک ہے وہ اعصابی غدی ہے، تر گرم ہے۔ اس کے اندر رطوبات کثرت سے پیدا ہوتی ہیں اور رطوبات کی بچے کو ضرورت ہوتی ہے، اور اسی سے پھر بچے کی گروتھ ہوتی ہے۔ جب تک بچہ اسی تحریک میں رہے، اعصابی غدی تحریک میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے بچہ صحت مند ہوتا ہے، بچے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بچہ بیمار نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یا تو ماں کا دودھ کم ہو جاتا ہے انگریزی ادویات کھلانے کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے ماں کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بچہ کمزور ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈبوں کا دودھ بھی دے دیا جائے۔ وہ جو انگریزی ڈبوں کا دودھ دیتے ہیں نا بچے کو، اس سے بچے کی اس کی صحت کا ہم بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی تحریک ہو جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے پھر موشن ہو جاتے ہیں، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، بچے کی چھاتی بند ہو جاتی ہے، بچے کو آئے دن بخار آنے لگتا ہے۔ تو جب اعصابی غدی تحریک میں اس کو ہونا چاہیے تھا، وہ آگے چلی گئی تحریک، ہم نے جو اس کو غذا دی، ہم نے جو اس کو دوا دی، تو اس سے کیا ہوگا، اعصابی عضلاتی تحریک پیدا ہونے سے اس کے اندر جتنی بھی رطوبات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، جتنی بھی اس کے اندر طاقت جمع ہو رہی ہوتی ہے، وہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بچہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ان کو زکام کو، نزلے کو، بخار کو، چھاتی بند کرنے کے لیے پھر ہم انگریزی ادویات کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری خشک سرد ہوتی ہیں۔ جب وہ خشک سرد ادویات استعمال کرتے ہیں تو بچہ وہ عضلاتی اعصابی میں چلا جاتا ہے۔
اب بچے کی گروتھ جو ہونی تھی وہ اعصابی تحریک کے اندر ہونی تھی. بچے کا وزن بڑھنا وہ اعصابی تحریک میں ہوتا ہے. بچے کا قد بڑھنا وہ اعصابی تحریک میں ہوتا ہے. بچے کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہونا وہ اعصابی تحریک کے اندر ہوتا ہے. لیکن غلط غذا سے، غلط دوا سے ہم نے بچے کا نقصان کر دیا. اس وجہ سے ہم پھر رونا روتے ہیں کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا، بچے کی وہ دماغی اپروچ نہیں ہے، پڑھائی کے اندر بچہ ڈل ہے، کمزور ہے. تو اس کی یہ وجوہات ہیں. تو بھائی کوشش کریں بچے کو اعصابی تحریک کے اندر رہنے دیں، اس کو آگے نہ لے کے جائیں. اعصابی غذا دیں، اعصابی دوائی دیں، اور سب سے اچھا جو ہے 2 سال تک ماں کا دودھ ہوتا ہے، اس کو نہ چھڑوائیں. کوشش کریں حتی الامکان اس کو بچے کو ماں کا دودھ دیں. اگر ماں کا دودھ میسر نہیں ہے تو پھر گائے کا دودھ دیں. گائے کا دودھ ماں کی دودھ کا بہترین نعم البدل ہے. لیکن یہاں پر بھی ہم غلطی کرتے ہیں، گائے کے دودھ کے بجائے ہم بھینس کا دودھ دے دیتے ہیں. بھینس کا دودھ جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال 2 سال تک بچہ اعصابی غدی تحریک میں ہونا، تو بہرحال بچے کا 2 سال تک اعصابی غدی تحریک میں ہونا بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی سے بچے کا وزن بڑھے گا، اسی سے بچے کی گروتھ ہوگی، اسی سے بچے کا قد بڑھے گا. اس کے بعد 2 سال کے بعد سے لے کر بلوغت تک، یعنی 13 سال، 14 سال، 15 سال، جب تک بچہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک اس کا اعصابی عضلاتی تحریک میں ہونا لازمی ہے. یقین کریں کہ جو بچہ اس ایج کے اندر اعصابی تحریک میں ہوتا ہے اس کا آپ قد دیکھیں گے، لمبا سا قد ہوگا. اس کا وزن دیکھیں گے، ٹھیک ٹھاک وزن ہوگا. وہ کمزور پتلا نہیں ہوگا، دبلا پتلا نہیں ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی 2 سال پورے ہوتے ہیں ہم عضلاتی اعصابی غذائیں جو ہے اس کی بھرمار کر دیتے ہیں. مسلسل ہم آلو، دہی، مٹر، گوبھی، بینگن، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہم کھلا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کی نبض جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہو جاتی ہے اور بچے کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے. اور اس سے پھر جب عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس تحریک کے اندر شہوت کی زیادتی ہو جاتی ہے اور بچہ بالغ ہوتے ہی غلط کاریوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو بچائیں، ان غذاؤں سے بچائیں، انگریزی ادویات سے بچائیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جو نا بروفن، پیراسیٹامول اور اس طرح کی جو ادویات استعمال کرتے ہیں، یہ ساری خشک سرد ہیں. یہ آپ کے بچے کی گروتھ روک دیتی ہیں، یہ بچے کا قد روک دیتی ہیں، یہ بچے کی وزن ان کو روک دیتے ہیں. یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو بلوغت تک بچے کو اعصابی عضلاتی تحریک میں ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد 22 سال تک، بلوغت کے بعد 22 سال تک بچے کا عضلاتی اعصابی تحریک میں ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ جو تحریک ہوتی ہے 22 سال تک عضلاتی اعصابی،
یہ بچے کو جوان کرنے والی ہوتی ہے، بچے کو ایکٹیو کرنے والی ہوتی ہے، بچے کو ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی ہم غلطی کرتے ہیں، ہم یہاں پر بھی ان کو عضلاتی غدی تحریک کی غذائیں استعمال کثرت سے کرواتے ہیں، یا خود وہ نوجوان ہو جاتے ہیں تو باہر جو ہے وہ فاسٹ فوڈ اور تلی ہوئی چیزیں اور تیز مسالہ جات بریانی وغیرہ اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ کثرت سے کھانے کی وجہ سے پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 22 سال سے لے کر 40 سال تک یہ نوجوانی کی عمر ہے، اس میں عضلاتی غدی تحریک میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس ایج کے اندر جوانی پروان چڑھتی ہے، اس کے بعد 40 سال کے بعد غدی عضلاتی تحریک ہے جو غدود جاذبہ کی تحریک ہے، جو حرارت غریزہ کی تحریک ہے۔ اب 40 سال کے بعد جتنی بھی عمر ہو اس میں حرارت غریزہ جب تک ان کی بحال رہے گی وہ جوان رہے گا، وہ صحت مند رہے گا، وہ مرد رہے گا۔ لیکن ہم یہاں پر بھی غلطیاں کرتے ہیں، گرم غذائیں سمجھ کے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ٹھنڈی غذائیں استعمال کروا کے ہم اپنا ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، حرارت غریزہ اس کی ختم کر دیتے ہیں اور وہ وقت سے پہلے ہی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر چاہے وہ کسی بھی تحریک میں ہو اس کو آپ نے دوبارہ اسی تحریک میں واپس لے کر آنا ہے، غدی عضلاتی تحریک کے اندر حرارت غریزہ اس کی بحال کرنی ہے، غدود جاذبہ کو تحریک دینا ہے۔ جب یہ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ صحت مند ہو جائے گا۔ 40 سال کے بعد جس بھی مرد کی، جس بھی بوڑھے کی نبض اعصابی عضلاتی ہو گئی، سمجھ جائیں کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ اب اس بوڑھے کو آپ نے جوان کرنا ہے، اس کی حرارت غریزہ اس کی بحال کرنی ہے۔ جب تک اس کی حرارت غریزہ بحال نہیں ہوتی وہ بیمار ہے۔ تو 40 سال تک عضلاتی غدی تحریک ہونی چاہیے، 40 سال کے بعد جو بھی تحریک ہو اس کو واپس غدی عضلاتی تحریک میں لے کر آئیں۔ یہی جو ہے وہ اس کا حل ہے، یہی اس کا علاج ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اور وہ عورتیں جن کی ڈلیوری ہونے والی ہو ان کی اس وقت تحریک غدی اعصابی ہونا لازمی ہے، تبھی جو ہے ان کی نارمل ڈلیوری ہوگی۔ اور دودھ پلاتے وقت بھی عورت کی تحریک غدی اعصابی ہونی چاہیے، تبھی اس کا دودھ بڑھے گا، تبھی اس کا دودھ نکلے گا، تبھی وہ دودھ پلانے جیسی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے آپ نے جب بھی علاج کرنا ہو ان کی فطری جو عمر ہے، ان کی فطری جو تحریک ہے ان کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ مثلا ایک نوجوان کی تحریک عضلاتی غدی ہونی چاہیے، تحریک اس کی عضلاتی اعصابی ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس کی کمزوری ہے،
اس کو جریان ہے، اس کو احترام ہے، اس کو ذکاوت حس ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہے، کمزوری کی انتہا ہے، تو بھائی اس کنڈیشن میں آپ نے اس کی اصل جو تحریک ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. حرارت غریزہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کا علاج آپ 3 اور 4 میں کریں گے، تب آپ کا علاج کامیاب جائے گا. ورنہ رہی صحیح جتنی بھی طاقت ہے اس کو بھی آپ خارج کر دیں گے اور مریض جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا. کیونکہ اس کی فطری تحریک 3 نمبر ہے، آپ وہ 3 نمبر تحریک پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ نوجوان کی جو اصل تحریک ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. طب یونانی کے اندر بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کی حرارت غریزہ بحال کریں. حرارت غریزہ اس کی خارج مت کریں، ان کی بحال کریں. پانچ نمبر میں آپ اس کنڈیشن میں علاج کریں گے جب سوزش اور ورم انتہا کو پہنچ جائے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، جگر بڑا ہو جاتا ہے، پتے میں پتھریاں بن جاتی ہیں، گردوں میں پتھریاں بن جاتی ہیں، جگر سکڑ جاتا ہے، جگر بڑا ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے. ایسی کنڈیشن کے اندر آپ جو ہے 2 کا علاج 5 میں کریں گے. تو بھائی اللہ نے جو دماغ دیا ہے اس کو استعمال کریں کہ مریض کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس کو طاقت کی دوائیوں کی ضرورت ہے یا طاقت اس کی خارج کرنے کی ضرورت ہے. تبھی حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ طبیب جو ہوتا ہے وہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. وہ مریض کی کنڈیشن دیکھ کر سوچ سمجھ کے اس مطابق اس کا علاج کرتا ہے. تو بھائی ہر جگہ پہ ایک اصول نہیں چلے گا. ہر جگہ پہ آپ اگلی تحریک کی دوائی نہیں دیں گے. ہر جگہ پہ آپ تحریک تسکین تحلیل والا قانون اپلائی نہیں کریں گے، بلکہ آپ دیکھیں مریض کی کنڈیشن دیکھیں، مریض کی عمر دیکھیں، اس کی فطری عمر فطری اس کی تحریک دیکھیں، اس مطابق علاج کریں. تو بھائی 1 کا علاج 4 میں، 4 کا علاج 1 میں، 2 کا علاج 5 میں، 5 کا علاج 2 میں، 3 کا علاج 6 میں، 6 کا علاج 3 میں. یہ تحریک تسکین تحلیل کا اصول ہے. لیکن کچھ ایسی کنڈیشنیں ہوتی ہیں جہاں یہ تحریک تسکین تحلیل نہیں بلکہ ضعف کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ضعف ہے تو وہ ضعف کو دور کیا جائے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا، لیکن بہت بنیادی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں جو بار بار سوال کیے جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.